ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، عزت بخشی۔ آدم کے ہر بیٹے کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت عطا فرمائی، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی، کافروں کو ذلیل کیا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، یعنی پوری انسانیت کو مکرم بنایا۔ ہندو کو بھی عزت دی، مسلمان کو بھی عزت دی، سکھ کو بھی عزت دی، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان عزت کرنے کے لائق ہے۔ بنا کسی سبب کے اور بنا کسی بات کے آپ کسی غیر مسلم کو نہ تو گالی دے سکتے ہو، نہ مار سکتے ہو، نہ اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہو، نہ اس کے ادھیکار چھین سکتے ہو۔ دوسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو سواریاں چلتی ہیں، سمندر میں پانی کے جہاز، بڑے بڑے شپ، ناؤ، اسٹیمر، اور سڑکوں پر جو سواریاں چلتی ہیں، بسیں ہوں، ٹرینیں ہوں، کاریں ہوں، بیل گاڑیاں ہوں، تانگے ہوں، جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے اوپر بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنی آدم کے لیے بنائی ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ صرف مسلمان ہی ٹرین میں چل سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی چلے گا۔ سمندر کے جہازوں میں صرف مسلمان ہی سفر نہیں کرتا، غیر مسلم بھی سفر کرتا ہے۔ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسانوں کو ہم نے عزت دی ہے، اور ہم نے سمندر میں بھی، تری میں بھی اور خشکی میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کسی قدرتی چیز میں، کسی قدرتی چیز میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ سورج پر صرف میرا حق ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے رب نے بنایا اس لیے سورج صرف ہمارا ہے۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، سکھوں کو بھی ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی ملتی ہے، جینیوں کو بھی ملتی ہے، سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند بنایا، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کسی کے کھیت میں پانی گرتا ہے، غیر مسلموں کے بھی کھیت میں اور مسلمانوں کے بھی کھیت میں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بارش پر صرف میرا ادھیکار ہے، میرا حق ہے۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت سے نوازا ہے، مکرم بنایا ہے۔ ہم نے ان کو زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دی، ہم نے ان کو اٹھایا ہے، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ تیسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ محنت کر کے کوئی بھی کما سکتا ہے، یہ حلال روزی کے دروازے ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے ہم نے عطا کیے۔ کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ رکشہ چلا کر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ محنت کی کمائی صرف کھانے کا حق میں ہی رکھتا ہوں۔ غیر مسلم بھی محنت کر سکتا اور کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ روزی بھی ہم نے ان کو دی ہے۔
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ دنیا میں ہم نے جو مخلوقات پیدا کیے، جو مخلوق ہم نے پیدا کیے، ان تمام مخلوقات میں ہم نے انسانوں کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، سب کو کہا کہ ہم نے اور دوسری تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، سریشٹھا دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، اور دوسری مخلوقات پر بنو آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن کی اس آیت نے انسانیت کا ایسا سبق دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، نہ آپ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ غیر مسلم محنت کرتا ہے، اس کا مکان اچھا بن رہا ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے اچھا مکان بنائیے، وہ جتنا کماتا ہے آپ اس سے زیادہ کمائیے، یہ حق تو ہے آپ کو، لیکن کسی سے کوئی چیز چھیننے کا حق اور پاور نہیں ہے۔ عزت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے، جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے، جس طرح ہمیں اپنا گھر مکان پیارا ہے ان کو بھی اپنا گھر مکان پیارا ہے۔ اس لیے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن ساری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑتا ہے، ایک خاندانی بتاتا ہے، آپس میں رشتہ جوڑتا ہے ہمارا۔ اب ادھر کیا ہو گیا؟ ارے آپ لوگ تو بیٹھیے، آپ ایک ہمارے جو سامنے اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے اسلام۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے بڑی انسانیت کہاں ملے گی؟ دنیا کے سارے دھرم خالی ہیں، واسودیو کٹمبکم کہنے والے بہت ملیں گے، ساری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے یو پی کے چناؤ میں اور یو پی کے الیکشن میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو انسان مانتی ہی نہیں ہے۔ پورا کا پورا چناؤ کا پرچار اسی پر کیا جاتا ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، دوسرا انسان ہے ہی نہیں۔ اور دھرم یہ کہتا ہے کہ سب ایک خاندان کی طرح ہے۔ اسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو کیسے جوڑا؟ یا ایھا الناس، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں نہیں، ہے ساری دنیا کے انسانوں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے، تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے۔ دیکھیے کیسا خاندان بنا دیا ہے، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں ہیووتی شتروپا، تم سب ایک ہی آشو اور شتروپا کی سنتان ہو، آدم کے بیٹے ہو اور حوا کے بیٹے ہو، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ اس آیت کے بعد انسانیت کا اور اعلیٰ مقام کہاں سے پیش کیا جائے؟ کیا ایک باپ کی اولاد بتا دینا اور ہمیں ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جینی اور بدھسٹ سب کو ایک ہی باپ کا بیٹا کہہ کر بھائی بھائی بنا دینا، اس کے بعد انسانیت کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے؟
جو اسلام دینا بھول گیا، نعوذ باللہ، انسانیت کے اس اونچے درجے پر فائز کیا ہے۔ پڑھیے پورا قرآن اور پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ دیکھیں گے اس میں انسانیت کے لیے کتنی تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم سڑک پر چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے، بلکہ ذمہ داری ہی نہیں، تمہارا فرض بن جاتا ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ تکلیف دہ چیز کو اتنا زیادہ ہٹائے گا۔ اس کو ایمان کی ایک شاخ، ایک برانچ بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اسلام کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، اسلام کی سب سے افضل شاخ اور برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار۔ وادناها، اور ایمان کی سب سے ادنا، سب سے نیچی جو شاخ ہے لیکن وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کانٹا پڑا ہے، یہ مت دیکھو یہاں سے ہندو گزرے گا چبے چپنے دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہندو ٹکرائے گا گرنے دو، یہاں تو مسلمان کی بستی ہی نہیں ہے، ہندو کا سر پھوٹے گا پھوٹنے دو، چینی کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، سکھ کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بستی میں مسلمان رہتے تو ہم ہٹا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا، چاہے ہندو گزر رہا ہو یا مسلمان، سکھ گزر رہا ہو یا عیسائی، جینی گزر رہا ہو یا بدھسٹ، یہ انسانیت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کے چھلکے کو، کانٹے کو، پتھر کو یا اور کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، لہذا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے۔ یہ تعلیم بھری پڑی ہے اسلام کے اندر۔